علی سے کرتے ہیں ابتدا ہم اس میں 4 مصرے حضرت علیہ السلام کی شان پیش کرتا ہوں کہ علی کو دیکھ کہ ایسا امام ہوتا ہے، علی کو دیکھ کہ ایسا امام ہوتا ہے، بغیر وحی رسالت کے کام ہوتا ہے، اور تلاش حق ہے تو پہلے امام کو پہچان، کہ تلاش حق ہے تو پہلے امام کو پہچان کہ امام بنتا نہیں ہے، امام تلاش حق ہے تو پہلے امام کو پہچان، امام بنتا نہیں ہے، امام ہوتا ہے۔ اور ایک ہمارے بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی جانتے ہیں آدم کی اور ابلیس کی جو پرانی روایت آ رہی ہے کہ سجدہ نہیں ہوا تھا تو اس وجہ سے ابلیس کو وہاں سے جنت سے باہر کر دیا گیا اور وہ شیطان ہو گیا۔ بچے کو بتانے کے لیے مولانا بیٹھے ہیں، اسی پہ 4 مصرے شعر کے ہیں کہ پاوا گل رہتی ہے تو پکھراج بن جاتی ہے خاک، پاوا گل رہتی ہے تو پکھراج بن جاتی ہے خاک، اور اڑ کر صاحب معراج بن جاتی ہے خاک، اور اڑ کر صاحب معراج بن جاتی ہے خاک، کہ آتش مغرور بے عنوان بن کر رہ گئی۔ 4تھا مصرع خاص طور سے پیش کر رہا ہوں کہ آتش مغرور بے عنوان بن کر رہ گئی، اور ایک خاک سے ٹکرائی تو شیطان بن گئی، خاک سے ٹکرائی، خاک سے ٹکرائی شیطان بن کر رہ گئی۔ آپ لوگوں کے سامنے جس مرثی کا میں نے انتخاب کیا ہے اللہ مقام رنیس مرثیہ ہے، اور جناب حضرت عباس میں آپ سے تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ اگر آپ سامنے آئے، کیونکہ میں اس سے بالکل بے فکر رہی ہے کہ میں ان مرثیہ خان میں سے نہیں ہوں کہ بہت دیر بس بیٹھ گئے تو گزر ہی نہیں رہے، بس 20 سے 25 منٹ کے اندر میری مجلس ختم ہو جائے گی، بس تھوڑی سی توجہ سوال محمد جب رن میں علمدار شہ بحر و بر آیا، کہ میدان میں ہوا شور علی کا بسر آیا، کہ آدھا کچھ اس شان سے غازی نظر آیا، ارے ہیبت سے ستمگاروں کا منہ کو جگر آیا، کہ دہشت کے سبب قالب آدھا ہوئے خالی، ارے روحوں سے بدن شیروں سے صحرا ہوئے خالی، کہ چمکی جو تیغ حضرت عباس عرش جا، روح الامی پکارے کہ اللہ کی پناہ، ارے ڈھالوں میں چھپ گیا سر سعد روسیا، کہ کشتوں سے بند ہو گئی امن و اما کی راہ، ارے جھپٹا جو شیر شوق میں دریا کی سیر کے، کہ لے لی ترائی تیغوں کی موجوں میں پھیر کے، کہ بجلی گری کہ فوج پہ تیغے دوسر گری، کٹ کر کسی کی تیغ کسی کی سپر گری، ارے چمکی کبھی فلک پہ کبھی فرق پر گری، کہ سر کاٹ کر ادھر سے جو اٹھی ادھر گری، ارے زرہیں تنوں میں مثل کفن چاک ہو گئیں، کہ کان میں صفوں کی صفیں خاک ہو گئیں۔ ایک سلوات پڑھتے ہیں کہ آنکھیں ذرا کی تیز سے گردیدہ ہو گئیں، مانند کاہ برچیاں کاہیدہ ہو گئیں، اور
تن پر کمان سہم کے چسپیدہ ہو گئیں کہ تیغیں سمٹ کے قبضوں میں پوشیدہ ہو گئیں. اب بیت سماعت فرمائیں گے خاص طور سے کہ تیغیں سمٹ کے قبضوں میں پوشیدہ ہو گئیں کہ حربے تو ہاتھ سے گرے ہاتھ آستین سے، کہ حربے تو ہاتھ سے گرے ہاتھ آستین سے، کہ سر تن سے پاؤں رن سے رن اٹھا. جنگ آپ سن رہے ہیں. سر تن سے پاؤں رن سے رن اٹھا زمین سے، کہ وہ تیغ یوں چمک کے سوئے راس چپ گئی. وہ تیغ یوں چمک کے سوئے راس چپ گئی کہ کوڑا لگایا رات نے بجلی تڑپ گئی. ارے بن کر سپاہ کے لیے لرزے کی تپ گئی کہ دوزخ کے شعلوں کی کفنی تن پہ نپ گئی. ارے دل ناریوں کا تپ کی حرارت سے جل گیا کہ کچھ کچھ بخار تیغ کے دل کا نکل گیا. کہ پہنچی جو سپر تک تو کلائی کو نہ چھوڑا، ہر ہاتھ میں ثابت کسی گھائی کو نہ چھوڑا، کہ شوخی کو شرافت کو لڑائی کو نہ چھوڑا، کہ تیزی کو رکائی کو صفائی نہ چھوڑا. ارے اعضائے بدن قطع ہوئے جاتے تھے سب کے، کہ قینچی سے زباں چلتی تھی فکرے تھے غضب. یہ بن سماعت فرمائے خاص طور سے کہ گھبرا کے بڑھا خود عمر سعد بدانجام. عباس نے کی عرض کہ اے صاحب سمسام سن لیجئے کچھ شام کے حاکم کا ہے پیغام. برات تک آتے ہوئے تھراتا ہے اندام، برات تک آتے ہوئے تھراتا ہے اندام. ارے جھنجھلائے ہوئے شیر سے اندیشہ ہے جاں کا، کہ میں چند نفس آپ سے طالب ہوں اما کا. اور جناب حضرت عباس نے کیا اس عمر سعد کو جواب دیا ہے سماعت فرمائیں کہ کیچیں کو جبھی ہو کہ یہ عباس میں تقریر پیغام مجھے بھیجے گا کیا حاکم بے پیر. ارے بندہ ہوں میں حاکم ہے میرے حضرت شبیر، بندہ ہوں میں حاکم ہے میرے حضرت شبیر، کی شیوا ہے تمہیں لوگوں کا یہی لو تصویر. ارے ہے کام وفا سے ہمیں اور ہم سے وفا کو، کہ فرزند علی تنگ سمجھتے ہیں بغا کو. فرزند علی تنگ سمجھتے ہیں بغا کو، کہ خورشید کو محتاج ہے جوہر نہیں ذرہ. حضرت عباس جواب دے رہے ہیں عمر سعد کو. سماعت فرمائیں گے کہ مصرع بہت خاص طور سے. خورشید کو محتاج ہے جوہر نہیں ذرہ، دیدار صدا کرتے ہیں کافر پہ تبرہ. او ظالم تیرے حاکم کو ہے کس بات پہ غرہ، اسلام سے آ رہی ہے تو ایمان سے مبرہ. ارے قارون کا خزانہ ہو تو عزت نہیں ملتی، کہ دولت سے کمینے کو شرافت دیدار صدا کرتے ہیں کافر پہ تبرہ. او ظالم تیرے حاکم کو ہے کس بات پہ غرہ، اسلام سے آ رہی ہے تو ایمان سے مبرہ. کہ قارون کا خزانہ ہو تو عزت نہیں ملتی، کہ دولت سے کمینے کو شرافت فرمائیں گے کہ دولت نہیں انسان کی کچھ قدر بڑھاتی، دنیائے دنا کام کسی کے نہیں آتی. وہ فکر ہو والے نسبی پر نہیں جاتی، کہ بینا جو ہے وہ دیکھتے ہیں جو ہر ذاتی، کہ بینا جو ہے وہ دیکھتے ہیں جو ہر ذاتی. کاشف صاحب بیت سماعت فرمائیے گا کہ محتاجی سے کم
رتبہ عالی نہیں ہوتا کہ عزت وہ خزانہ ہے جو خالی وہ خزانہ ہے جو خالی نہیں ہوتا کہ جو شاہ کے سب خلق میں رتبے میں سوا ہو بتلاؤ غلام اس پہ فدا ہو کہ جدا ہو ارے تنہا ہوں تو کیا ڈر ہے لاکھوں ہو تو کیا ہو ہوں یہاں سے شمشیر تو ایک دم میں فنا ہو ارے غارت تمہیں کرنے کو تیار ہے عباس بھائی کے مگر حکم سے لاچار ہے عباس کہ خود مجھ کو قسم دی ہے کہ غصے میں نہ آنا بھیا نہ ملے راہ تو دریا پہ نہ جانا ارے امت کی تباہی پہ کھڑیں گے میرے نانا کہ ان کا یہ رحم اور تمہارا یہ ستانا کہ 2 دن سے نہیں پانی کی ایک بوند ملی ہے سخت تعجب کہ یہ کیا سنگ دلی ہے کہ گر صلح کا پیغام بھی لایا ہے تو بیکار میں کہتا ہوں مانیں گے نہیں سید ابرار کہ 2 بھانجے مارے گئے ایک بھائی کا دلدار کہ صدمہ یہ اٹھایا کہ ہوئے زیست سے بیزار ارے کھل جائے گا شمشیر و سپر باندھ چکے ہیں کہ وہ دیر سے مرنے پر کمر باندھ چکے ہیں سب باندھے ہوئے محسنہ تھے ہمارا کہ جو حضرت عباس نے پڑھ کر یہ پکارا اے بے خبر و گھاٹ سے کر جاؤ کنارا کہ ہم شیر ہیں مسکن ہے ترائی میں ہمارا ارے کس شان سے آتے ہیں کوئی ٹوک کے دیکھے اور دعویٰ ہو کسی میں تو ہمیں روک کے دیکھے کہ چلو بھرا فرات سے سرکا کے آستین اور عبرت سے دیر تک اسے دیکھا کیے وہیں پھر لائے امتحان کے لیے ہوٹوں کے قریب کہ سینے میں دل تڑپ کے پکارا نہیں ارے گو مہر فاطمہ ہے اور مجھ پر حرام ہے ارے ہم تم سے فاطمہ کا پسر تشنہ کام ہے کہ پانی جو بے حسین کے منہ سے لگائے گا ہے وفا کا نام ابھی ڈوب جائے گا اس وقت آبرو جو گئی پھر نہ پائے گا کہ یہ روز اب زمانے میں کاہے کو آئے گا ارے حضرت کہاں فرات کہاں کربلا کہاں تاثر خاتمہ ہے یہ دکھ یہ بلا کہاں کہ غازی نے دل کے مشورے پر مرحبا کہا دریا سے رو کے پیاسوں کا سب ماجرا کہا کاندھے پر مشک بھر کے رکھی یا خدا کہا اور چلتے ہوئے اجل سے پیام قضا کہا ارے ہے نصیب پیاسوں کا رستے میں پھر گیا کہ سقا حرم کا فوج کے طوفان میں گھر گیا اتنے میں ترائی سے اٹھا شور قزارا تب ایک بلندی سے کیا شہ نے نظارہ ہاتھوں سے جگر تھام کے زینب کو پکارا کہ لو بہن ترائی میں گھرا شیر ہمارا بے ان کے ہمیں زیست گوارا نہیں زینب کہ سب مر گئے اب کوئی ہمارا نہیں زینب اکبر سے پھر کہا کہ علم خاک سے اٹھاؤ پرخوں یہ مشق خیمہ عصمت میں لے کے جاؤ ارے بیوہ ہوئی چچی اسے پرساد و خاک اڑاؤ کہ بیٹا چچا کے بچوں کو جا کر گلے لگاؤ ارے پوچھے جو سب کہ سبت پیمبر کدھر گئے کہہ دیجیو کہ بھائی کی لاشیں پمر گئے پرخوں علم کے پاس تھے عباس کے پسر دکھ میں کھلے تھے کرتوں کے تھراتے تھے جگر ارے مانے جو توق اتارے تھے اور کان کے گوہر کہ سہما ہوا تھا ایک تو ایک پیٹتا تھا سر ارے زلفوں پہ گرد تھی تو رخوں پر غبار تھا کہ چہروں سے درد بے پدری آشکار تھا
سے کہتا تھا آنسو بہا بہا، بابا ہمارے گھر میں کب آئیں گے چچا؟ آیا عالم پاؤن کے نانے کی وجہ کیا؟ تو چھوٹے سے رو کے تب یہ بڑے بھائی نے کہا، اماں کی ماں گزر گئی، صدمے گزر گئے، اے بھیا تمہیں خبر نہیں بابا تو مر گئے۔ کہ دوڑا یہ سن کے نہر کی جانب وہ بے پدر، رو کے پکارے شاہ کہ بیٹا چلے کدھر؟ ارے ننے سے ہاتھ جوڑ کے بولا وہ نوحہ گر کہ بابا کی لاش اٹھانے کو جاتے ہیں نہر پر۔ ارے میت نہ اٹھ سکے کہ تو خالی نہ آئیں گے، کہ دامن میں ہم کٹے ہوئے ہاتھوں کو لائیں گے۔ ارے ناگا صدائی آئی کہ یا شاہ پیرو پر، گھر سے نکل چکی ہے سکینہ برے نظر، مچلے ہوئے ہیں دیر سے عباس کے پسر، اور دونوں کو ضد یہی ہے کہ جائیں گے نہر پر۔ ارے یہ نیم کے لیے ہوئے جانوں پہ کھیلے ہیں، کہتے ہیں چھوڑو ہاتھ کہ بابا اکیلے ہیں۔ اکبر نے عرض کی کہ چلے شاہ پیرو پر، اب آل مصطفیٰ کے بے پردگی کا ڈر، آئے تو مارے جائیں گے عباس کے پسر، اور چھوڑو اب خدا پہ لاش علمدار نہ عمر۔ ارے میت نہ اٹھ سکے گی، جسد پاش پاش ہے، کہ بس اب نشان و مشک بہشتی کی لاش ہے۔ آخری بند حضرات کی مقتل سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے، بیٹھی ہوئی تھی بیویاں ماتم کی سب بچھائے، خون میں بھرا ہوا علی اکبر علم جلائے، کہ غل ہوا کہ مر گئے عباس، ہائے ہائے ارے سر کھولنے کو زوجہ عباس ہٹ گئی، کہ سر کھولنے کو زوجہ عباس ہٹ گئی، کہ منہ پیٹ کر علم سے سکینہ